बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MJ स्टूडियो। मैं हूं मोहम्मद जमाल। 22 सितंबर 2019 सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात पर नज़र रखना चाहते हैं, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। कौमी दिन के मौके पर सिर्फ 99 रियाल में फ़िज़ाई टिकट। सऊदी अरब के 89वें कौमी दिन के मौके पर सऊदी अरेबियन एयरलाइंस, जिसको अल सऊदिया भी कहा जाता है, उसने मुसाफिरों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। एयरलाइंस ने सिर्फ 99 रियाल में 10 लाख टिकट जारी करने का ऐलान कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक सऊदिया ने यह सहूलत दाखिली परवाज़ों पर यकतरफा सफ़र के लिए दी है। 99 रियाल किराया इकॉनमी क्लास की नशिस्त के लिए होगा। इसमें वैल्यू एडिड टैक्स शामिल नहीं। अल सऊदी एयरलाइन का कहना है कि जो लोग इस पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहते हों वो पहली फुर्सत में रिजर्वेशन करवा लें। बुकिंग 20 सितंबर 2019 से लेकर 23 सितंबर 2019 तक कराई जा सकती है। सफ़र 15 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक किया जा सकेगा। अल सऊदिया ने तवज्जो दिलाई है कि टिकट नशिस्तें खाली होने की सूरत में जारी होगा। इस हवाले से हमने एक वीडियो बनाकर भी चैनल पर अपलोड कर लिया है। आप मज़ीद मालूमात के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं। नेशनल डे पर फ़िज़ाई टिकटों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कौमी दिन की तातीलात के दौरान फ़िज़ाई टिकटों की कीमतें आसमान को छूने लगीं। मुख्तसर तातीलात के दौरान सऊदी शहरी जिन ममालिक का सफ़र करते हैं, इनकी टिकटों की कीमत नाकाबिले यकीन हद तक पहुंच गई। सुबक वेबसाइट के मुताबिक कौमी दिन के मौके पर सरकारी और प्राइवेट दफातर में जुमेरात से पीर तक 5 दिन की तातील है, जिसमें बेशतर अफराद बैरून मुल्क का सफ़र करते हैं। ज़्यादातर सऊदी मुख्तसर छुट्टियों में दुबई, काहिरा, शर्म अल शेख, मराकश या फिर सराइव का रुख करते हैं। टिकट फ़रोख्त करने वाली मुख्तलिफ वेबसाइट्स का जायज़ा लेने से मालूम हुआ कि दुबई आने जाने का टिकट 9200 रियाल तक पहुंच गया, जबकि आम दिनों में ये 2000 रियाल के लगभग होता है। इसी तरह जद्दा से काहिरा होते हुए शर्म अल शेख आने जाने की टिकट 5000 रियाल तक फ़रोख्त हो रही। वाज़ेह रहे कि जद्दा से बराह रास्त शर्म अल शेख की तमाम टिकटें फ़रोख्त हो चुकी हैं। ये जद्दा से सबसे करीबी स्टेशन है, जहां आम दिनों में टिकट 1500 रियाल तक फ़रोख्त होती है। मुख्तसर तातीलात के लिए सऊदी शहरी काहिरा और मराकश जाना पसंद करते हैं। कौमी दिन पर दोनों शहरों की टिकट 5000 रियाल तक फ़रोख्त हो रही है, ताहम मराकश की बराह रास्त टिकट्स दस्तयाब नहीं। सऊदियों के लिए नया सियाहती स्टेशन सरायू है, जहाँ सस्ती सियाहत की जा सकती है। सऊदी सियाह तुर्की के मुतबादल के तौर पर सरायू जाने लगे हैं, लेकिन कौमी दिन की तातीलात के दौरान ये टिकट भी 7000 रियाल तक बुक हो रही है। जद्दा मुतअद्दिद गाड़ियों में आग लग गई। जद्दा के एक मोहल्ले में मुतअद्दिद गाड़ियों में आग लग गई। आतिशबाजी की इत्तला मिलते ही महकमा शहरी दिफा की मुतअद्दिद टीमें मौका पर पहुंच गईं और आग पर काबू पा लिया। सुबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दिफा के तर्जुमान कर्नल सईद सरखान ने कहा कि आतिशबाजी के असबाब मालूम नहीं हुए, ताहम तफ्तीशी इदारों ने जाए वक़ुआ को अपनी तहवील में ले लिया है, जहां उंगलियों के निशानात समेत मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जद्दा के करीबी मोहल्ले हयुल मनारात में एक बिल्डिंग के करीब पार की जाने वाली मुतअद्दिद गाड़ियां जल गईं, ताहम आतिशबाजी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कर्नल सईद का कहना था कि आग गाड़ियों तक महदूद थी, इससे करीबी बिल्डिंग को भी नुकसान नहीं हुआ। जद्दा पुलिस के तर्जुमान ने वाक़े पर तबसरा नहीं किया, ताहम तफ्तीशी इदारों ने काम का आगाज़ कर दिया है। हमलों का जवाब देने के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि अगर तहकीकात से साबित हुआ कि तवक्को के मुताबिक अरामको तेल तनसीबात पर हमलों का ज़िम्मेदार ईरान है, तो सऊदी अरब अपने जवाब के तौर पर मुनासिब इक़दाम करेगा। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा, तहकीकात से साबित हो जाएगा कि सऊदी अरब पर 14 सितंबर के हमले शुमाल से हुए और उनका ज़िम्मेदार ईरान है।
سعودی عرب اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ اب تک کی تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ تیل تنصیبات پر حملوں میں ایران ملوث ہے اور حملوں کے لیے انہی کے ہتھیار استعمال کیے گئے، تاہم ایران نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ عادل جبیر نے ہفتے کو نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا کہ سعودی عرب حملوں کے جواب میں ضروری اقدامات اٹھانے کے لیے اپنے اتحادیوں سے مشاورت کر رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ملک کے استحکام اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تحقیقات کے نتائج کی بنیاد پر مناسب اقدامات کریں گے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے سعودی عرب کے موقف کی تائید کرنے پر بھی زور دیا۔ عادل الجبیر نے بین الاقوامی کمیونٹی کو بھی حملے میں ملوث عناصر کی مذمت کرنے اور اپنی ذمہ داری نبھانے کو کہا کہ عالمی برادری دہشت گردانہ کارروائیوں کے خلاف سخت اور واضح موقف اختیار کرے۔ چیتے نے فارم ہاؤس ملازم کو ہلاک کر دیا۔ مدینہ منورہ کے مضافاتی علاقے کے ایک فارم ہاؤس میں غفلت سے چیتا فرار ہو گیا، جس نے ملازم کو ہلاک کر کے متعدد دیگر جانوروں کو بھی چیر پھاڑ دیا۔ مفرور چیتے کی وجہ سے علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت چیتے کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ عربی جرید عکاظ کے مطابق مدینہ منورہ کے مضافاتی علاقے البیدا کے فارم ہاؤس میں پالتو چیتے کا رکھوالا پنجرے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ چیتے نے دروازہ کھلا دیکھا تو باہر نکل کر فارم ہاؤس کے ملازم کو دبوچ لیا، لمحوں میں ملازم کو ہلاک کر دیا۔ خونخوار چیتے نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ ساتھ ہی بکریوں کے باڑے میں جا گھسا، جہاں اس نے 8 بکریوں کو مارنے کے بعد وہاں بندھے ہوئے کتے اور گدھے کو بھی ہلاک کر دیا۔ سوشل میڈیا پر چیتے کی ویڈیو وائرل ہو گئی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ چیتے کی خونخواری کے قصے جب علاقے میں پہنچے تو لوگوں نے گھروں سے نکلنا ہی بند کر دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات کا خوف تھا کہ چیتے کو انسانی خون لگ چکا ہے، اب وہ نہ جانے کس کی جان لے گا۔ اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت مفرور چیتے کی تلاش شروع کی۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر سیکیورٹی اداروں کے اہلکار بھی علاقے میں پہنچے، تاہم ان کی آمد سے پہلے ہی فارم ہاؤس کے کارکنوں نے مفرور چیتے کو پکڑ لیا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس ختم ہو گیا۔ اس ضمن میں لوگوں کا کہنا تھا کہ آبادی والے علاقے کے فارم ہاؤس میں درندے کو رکھنا درست نہیں، اس کی وجہ سے ایک انسان اپنی جان سے گیا، جبکہ چیتے کی وجہ سے علاقے میں غیر معمولی خوف و ہراس بھی پھیل گیا۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور مضافات میں البیدا نامی علاقہ ہے، جہاں لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ علاقے میں رات کو موسم کافی سرد ہو جاتا ہے، جبکہ دن میں نسبتاً گرم رہتا ہے۔ بیدا کے پہاڑوں میں مختلف قسم کے درندے بھی پائے جاتے ہیں۔ سعودی خاتون کا قومی دن منانے کا انوکھا انداز۔ سعودی عرب کی پہلی خاتون ذکیہ القریشی سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر مکہ مکرمہ سے طائف تک پیدل سفر کر رہی ہیں۔ ذکیہ قریشی 89 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے طائف پہنچیں گی۔ القریشی نے سبق نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر 89 کلومیٹر سفر طے کر کے طائف پہنچیں گی۔ ذکیہ القریشی نے اپنے سفر کا آغاز مکہ مکرمہ کے النسیم محلے سے 19 ستمبر کی شام کو کیا تھا۔ سعودی خاتون کا کہنا تھا کہ پیدل سفر کا آغاز مکہ مکرمہ سے اس لیے کیا کیونکہ اسلام کا منبع اور گڑھ ہونے کے ناطے یہ مقدس شہر ہے۔ ان کے مطابق طائف کو اپنی منزل متعین اس لیے کیا کہ 87 برس قبل شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمن ال سعود نے طائف میں ہی پہلی مرتبہ قومی دن منانے کے احکامات جاری کیے تھے۔ یاد رہے کہ 23 ستمبر 1932 کو مملکت حجاز و نجد کا نام تبدیل کر کے کنگڈم آف سعودی عربیہ رکھا گیا تھا۔ ذکیہ القریشی نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں سیاحت کے بے پناہ مواقع ہیں جنہیں اجاگر کرنے کے لیے اس سفر کا آغاز کیا ہے۔ واضح رہے کہ ذکیہ القریشی پہلی سعودی خاتون ہیں جو پیدل مہم پر نکلی ہیں۔ ان کے ہمراہ معروف سعودی واکر محمد البارکی بھی ہیں۔ ذکیہ قریشی جلد ہی اپنی دوسری مہم کا بھی اعلان کریں گی۔ سعودی ارامکو اب پہلے سے بھی کہیں زیادہ مضبوط۔ سعودی ارامکو کے چیف ایگزیکٹو امین ناصر کا کہنا ہے کہ سعودی ارامکو تیل تنصیبات پر ہونے والے حملوں کے بعد پہلے سے کہیں مضبوط ابھر کر سامنے آئی۔ عرب نیوز اور العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی نیشنل ڈے کے موقع پر ارامکو ملازمین کے نام ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ ستمبر کے آخر تک تیل کی مکمل پیداوار بحال ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ 14 ستمبر کو سعودی عرب کے ارامکو پلانٹ پر حملوں کے بعد تیل کی پیداوار
متاثر ہوئی تھی۔ امیر ناصر کا کہنا تھا کہ اگر ہم آگ پر قابو پانے اور تیزی سے بحالی کی کوششیں نہ کرتے تو تیل کی منڈی اور عالمی معیشت پر پڑنے والے اثرات کہیں زیادہ تباہ کن ہو سکتے تھے۔ چیف ایگزیکٹو نے بتایا کہ ارامکو پہلے ہی متاثر ہونے والی پیداوار کا کچھ حصہ بحال کر چکا ہے۔ ستمبر کے آخر تک حملوں سے پہلے کی سطح پر پیداوار واپس آ جائے گی۔ حملوں کے نتیجے میں ہمارے انٹرنیشنل کسٹمرز کی ایک بھی شپمنٹ منسوخ نہیں کی گئی۔ دنیا کو ضرورت کے مطابق تیل فراہم کرنے کے اپنے مشن کی تکمیل کرتے رہیں گے۔ امیر ناصر نے مزید کہا کہ ان حملوں نے دنیا کو سعودی عرب اور اس کی تیل کی صنعت کی اہمیت کا ثبوت دیا ہے۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتایا کیجیے۔ آپ بھی سعودی خبروں پر اپنا تبصرہ کیا کیجیے۔ اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس یا پھر سعودی ریال ریٹ جاننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔